الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، اصلاً یہ وقت کوئی تقریر و خطاب کا نہیں ہے، تین باتیں صرف گزارش کرنی ہے، وہ بھی اس مناسبت سے کہ ہمارے قدیم ترین ایک صالح پابند وفاد حضرت امام صاحب زندہ مرحوم ایک طویل عرصے کی خدمات انجام دینے کے بعد ہم سے جسمانی طور پر وداعی لے رہے ہیں، اور دلوں کے اندر تو الحمدللہ ہیں اور رہیں گے۔ پہلی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ امامت کی دو قسم، امامت کبریٰ کہتے ہیں امیر المومنین ہونا، خلیفۃ المسلمین ہونا، مسلمانوں کا فرمانروا حاکم حکمراں ہونا، اور پوری ملت اسلامیہ کی خبرگیری اور انتظام سنبھالنا۔ سب سے پہلے حضرت رسول پاک علیہ السلام نے امامت کبریٰ اور امامت صغریٰ دونوں کے فرائض انجام دیے۔ امامت کبریٰ رسول پاک علیہ السلام نے ہر اعتبار سے جو انتظامات کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں وہ انجام دیے، اور حکمرانی کے اعتبار سے بھی، نبوت کی خدمات کے اعتبار سے بھی، اور امامت صغریٰ یعنی مصلی پر رسول پاک علیہ السلام پر نفس نفیس امامت فرماتے تھے۔ منبر نبوی میں آپ علیہ السلام بذات خود خطبہ اور خطاب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ منبر رسول، یہ امامت صغریٰ ہے۔ امامت صغریٰ کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ شخص مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو اگر مردوں کی امامت کی جا رہی ہے، قادر ہو، معذور نہ ہو۔ بعض دفعہ کوئی معذور ہوتا ہے، اس کی امامت معذوروں کے حق میں تو ہو جائے گی، غیر معذور کے حق میں نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک شخص ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنے پیچھے اپنے جیسے معذورین کی تو امامت کر سکتا ہے، لیکن جو صحیح ہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ان کی امامت نہیں کر سکتا، یہ اس کی شرط ہے۔ حضرت مفتی حکیم محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے الگ الگ وقتوں میں یہ دریافت کیا گیا کہ امام میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ انہوں نے عام طور پر 5 صفات تحریر فرمائی ہیں جو فتاوی علم حکمت کی تیسری جلد میں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ امام خدا سے ڈرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ شان سے ڈرنے والا ہو۔ امام میں یہ صفت ہونا ضروری ہے۔ امام میں خوف خدا ہوگا تو ہی وہ دل جمی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ امامت کے فرائض انجام دے سکے گا۔ خدا کا
مثال طور پر انگریزی میں ایک لفظ ہے ایس، ہندی میں وہ سروتے والا سے، ہاں جو 3 نقطے والا ہوتا ہے، سین جس کو ہم چھوٹے سے بولتے ہیں بغیر ہوتے ہیں، اور صاد، یہ 3 الگ الگ حرف ہیں۔ انگریزی میں لکھیں گے سب کے لیے ایس لکھیں گے، ہندی میں لکھیں گے سب کے لیے سے لکھیں گے، لیکن یہ فرق ہے تجوید و قرات کا کہ اس قاری کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پر کہ مجھے آواز صاد کی نکالنی ہے کہ سین کی نکالنی ہے کہ صاد کی نکالنی ہے۔ اسی طریقے سے زیڈ ایک لفظ ہے، اس ہندی میں تو ہے ہی نہیں بدل، اس کا وہ تو اپنا لوگ کام چلا لیتے ہیں، لگا کر کے ہے نہیں بدل، انگریزی میں زیڈ ہے۔ اب وہ کوئی بچپن سے بولتے چلے آئے، وہ لفظ ہے یا رال ہے یا سے، کون سا لفظ ہے یہ پتا نہیں۔ انگریزی کے اندر زیڈ لکھ دیا بس کافی ہے، لیکن تجوید و قرات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں پر کون سی آواز کہاں سے نکالنی ہے، تو امام قرآن پاک سے پڑھنے والا ہو۔ اور 5ویں بات جو سب سے عظیم تر ہے، سب سے بڑی، اس سے بڑی کوئی بات شاید نہیں، وہ یہ ہے کہ قوم میں مقتدیوں میں وہ نزاع اور جھگڑا کھاڑ کرنے والا نہیں ہو۔ بہت سی جگہ سے شکایت آتی ہے، ماں بھانجا الگ الگ ہو گئے، بھائی چچا بھتیجے الگ ہو گئے، دو بھائی الگ الگ ہو گئے، باپ بیٹے آمنے سامنے ہو گئے امام صاحب کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کی امامت سے نمازی حضرات خوش ہوں وہ میدان محشر میں مشک کے ٹیلے پر ہوگا، تو یہ خوش اقبال ہونا چاہیے۔ یہ 5 باتیں تو فتاوا ہیں۔ 6ٹھی بات یہ ہے کہ امام میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ پورے محلے کی کہ تمام ایمان والے مرد عورت بوڑھے بچہ بچی سب کی دین کی اصلاح کی فکر رکھتا ہو، ہمدردی رکھتا ہو، اور ساتھ یہ کہ تان تشریح صف و شطر صف کلامی امام میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بیان کر کے جمعے میں موقع مل گیا تو کسی خاص آدمی کو نشانہ بنا کر کے اس پہ کس دیا، سب کے سب سمجھ رہے ہیں یہ فلاں نے داخل جا رہا ہے فلاں، تو وہ امانتدار ہوا کرتا ہے۔ آپ سے اگر کوئی بھی کہتے روزہ افطار کر لو، آپ نہیں کر رہے، لیکن جیسے ہی مسجد سے آواز لگی مغرب کی رمضان کا خاص کر، تو جیسے اذان لگی پورے محلے کے مرد اور عورت اور بڑوں بچوں سبھی نے روزہ افطار شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کو امانتدار سمجھ رہے ہیں، موظف کی طرح۔ تو بہت خوشی مسرت کی بات ہے، ماشاء اللہ 31-32 سال ہمارے آپ کے درمیان امام صاحب سے خدمت انجام دی، یہ بہت ہی خوشی مسرت کی بات ہے۔ دیکھیے وقتی طور پر تو ماہانہ وظیفہ ادا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن امام صاحب کی اس ودائیگی پر آپ حضرات نے جو خیال فرمایا اور جو دلی محبت اور جذبات اور احساسات کا آپ نے اظہار فرمایا، ایسے موقع پہ ایسا ہونا چاہیے۔ میں نے تو تقریباً 40 سال پہلے یوم تعلیم سال ہو رہے ہوں گے کلیان کے راستہ میں جاری والے مسجد کے وہاں امام صاحب تھے، انہوں نے بھی 40-50 سال تک امامت کی خدمت انجام دی تھی۔ اس دور کے اندر باقاعدہ محمد حضرات نے بڑے پیمانے پر ایک پروگرام رکھا تھا، بہت اہتمام کے ساتھ بہت اچھی طرح سے ان کی خدمت میں انجام دی تھی۔ بہرحال یہ بہت بہتر طریقہ ہے، ہمیں آپ کو ان 32 سالہ خدمات کے پیش نظر واقعات یہ عمل کرنا ہی چاہیے تھا۔ یہ کمیٹی کی فراختی ہے، محبت ہے، پروردگار عالم آپ حضرات کو بھی طرف کے طرف فرمائے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد یہاں پر حاضری ہوئی ہے اور ماشاء اللہ جس انداز سے حضرات نے مسجد کو بڑا بھی کیا ہے، مشاہدے بھی کیا ہے اور نماز و جماعت کا بھی خیال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاید جزائے خیر فرمائے پروردگار عالم۔ اور امام صاحب آپ کا کلام پہلے کی جانب سے بہت بہت شکریہ ہے، لیکن آپ اپنی دعائیں خیر میں اپنے مقدس کے خلاف